السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی ضروریات کی خاطر اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے اموال کو خرچ کرنے کا مضمون قرآن مجید میں بہت کثرت سے بیان ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بار بار تاکید فرمائی ہے، اور پھر یہ وعدہ بھی دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر قربانی کو خوب دیکھنے اور جاننے والا ہے، اور وہ اس نیکی کی جزا گن گن کر نہیں بلکہ بے حساب دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی جان، مال، وقت، عزت اور اپنی ساری طاقتیں جو ہیں ان کا ایک ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرتا چلا جاتا ہے، اور سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی اس کے دل کی گہرائیوں سے یہی آواز اٹھتی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ عام طور پر مردوں کی قربانیوں کا بہت ذکر کیا جاتا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مالی جہاد میں مردوں کے ساتھ ساتھ بلکہ بعض صورتوں میں عورتیں مردوں سے بھی آگے بڑھ جاتی ہیں۔ جس طرح مرد اپنی جیبیں خالی کرتے ہیں اور خدا کے راستے میں چندے دیتے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی اپنے زیورات اور چندہ جو ہے والہانہ انداز میں پیش کرتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہ مثال دی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے زیادہ کسی کو سخی نہیں دیکھا۔ دونوں کا انداز قربانی مختلف تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تھوڑا تھوڑا کر کے مال جمع کرتی، اور جب کچھ مال جمع ہو جاتا تو سب کا سب تقسیم کر دیتی، مگر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریق یہ تھا کہ وہ تو کوئی چیز اپنے پاس رکھتی ہی نہ تھیں۔ الادب المفرد باب السخاوت۔ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو راہ خدا میں قربانی کرنے کی نصیحت فرمائی۔ ابھی آپ واپس گھر نہیں پہنچے تھے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی آ گئی اور عرض کیا کہ میرے پاس جس قدر زیورات ہیں وہ سب کے سب لے آئی ہوں اور راہ خدا میں پیش کرتی ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ۔ تو قرون اولیٰ میں جس طرح عورتوں نے قربانیاں دیں، آج کے دور میں بھی، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو دور ہے، اس میں بھی عورتیں قربانی کے میدان میں کسی طرح پیچھے نہ رہیں۔ کتاب انفاق فی سبیل اللہ کے صفحہ 39 پر ایک واقعہ درج ہے کہ مساجد جو جماعت کے زیر اہتمام بنتی ہیں وہ جماعت کے چندوں کے ساتھ بنتی ہیں۔ جماعت کے افراد چندے دیتے ہیں، مرد بھی دیتے ہیں، عورتیں بھی دیتی ہیں، اور پھر وہ مساجد تعمیر کی جاتی ہیں۔ ایک مجلس میں مسجد کی تعمیر کے موقع پر جب وعدوں کی لسٹ پر نظر ڈالی تو امام صاحب نے دیکھا کہ سب سے زیادہ وعدہ ایک احمدی خاتون کا تھا۔ انہوں نے اس کا ذکر اپنی تقریر میں کر دیا۔ اس پر مردوں کو اور زیادہ توجہ آئی، تو ایک دوست نے خاتون کے 10,000 پاؤنڈ کے مقابلے پر 15,000 پاؤنڈ کا وعدہ کر دیا، اور چند لمحوں میں پھر اس خاتون کی طرف سے چٹ آئی کہ میرا وعدہ 20,000 پاؤنڈ لکھ لیں، یعنی وہ عورت جو ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی تھی۔ جب امام صاحب نے یہ اعلان کیا کہ اس بہن نے اب چندہ جو ہے اپنا بڑھا دیا ہے، 20,000 پاؤنڈ کر دیا ہے، تو اس بھائی نے، اس مرد نے اپنا وعدہ فوراً بڑھا کر 21,000 پاؤنڈ کر دیا۔ اب یہ ایک مسابقت کی روح کا واقعہ تھا کہ ایک مومنانہ مسابقت تھی، دونوں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے، مرد بھی اور آگے بھی اور عورتیں بھی، اور یہ ایک ایمان افروز نظارہ تھا۔ اب سب انتظار کر رہے تھے کہ اب کیا بنتا ہے۔ فوراً ہی اس مخلص خاتون کی طرف سے ایک اور چٹ موصول ہوئی جس کے مضمون نے سب مردوں کو لاجواب کر کے رکھ دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ اب اس طرح بار بار وعدے بڑھانے کا موقع نہیں، میری طرف سے نوٹ کر لیا جائے کہ مسجد کی تعمیر کی خاطر ساری جماعت میں سے جو کوئی بھی سب سے زیادہ وعدہ لکھوائے گا، میرا وعدہ ہر صورت میں اس سے 1,000 پاؤنڈ زیادہ ہوگا۔ کیا ہی خوبصورت نمونہ ہے مسابقت بالخیرات کا جو ایک احمدی خاتون نے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے اور سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔